السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو شر شیطان سے محفوظ فرمائے۔ تو میری آج کی یہ ویڈیو سیکنڈ ایئر کے اردو کے گیس پیپر سے ریلیٹڈ ہے، جس میں میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ خلاصہ جات، اس کے بعد سیاق و سباق، لیٹرز، مضمون وغیرہ آپ کو بتاؤں گا۔ غزل کے اشعار کی تشریح، نظم کے اشعار کی تشریح، نظم کا خلاصہ، اسباق کے خلاصے، موسٹ امپورٹنٹ مٹیریل بتاؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے، ویڈیو کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ ویڈیوز کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، جو بھی میرے اسٹوڈنٹ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ نے لازمی شیئر کرنا ہے اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ، تاکہ نہ صرف آپ کا بلکہ آپ کے کلاس فیلوز ہیں ان کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ تو میرے تعلیمی رابطہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے تعلیمی رابطہ چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا ہے، تاکہ میں جو ویڈیوز جب بھی اپلوڈ کرتا رہوں گا اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی آپ کے یوٹیوب پر ملتا رہے اور آپ کو سرچ کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ وہیں سے نوٹیفیکیشن پہ کلک کر کے میری ویڈیوز کو آپ دیکھ سکیں اور سن سکیں۔ تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے بغیر چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تو ہمارا جو پہلا کوشچن ہے وہ خلاصہ جات سے ہے، جس میں میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ جو اسباق ہیں ان کے خلاصہ جات بتاؤں گا۔ لیکن میری ایک بات نوٹ کر لیں کہ آپ نے نہ صرف ان چیپٹرز کے خلاصہ کرنے ہیں بلکہ سیاق و اسباق بھی آپ نے دیکھ لینے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ بتا دوں کہ آپ لوگ ایک ہی چیز یاد کر لیں، خلاصہ یاد کر لیں۔ اگر آپ کو سیاق و سباق اسی چیپٹر میں سے آ جاتا ہے تو آپ اس کی تشریح میں خلاصے کو لکھ دیں، کھلا ڈلا لکھ سکتے ہیں، آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ خلاصہ بھی تو وہی چیز ہے جو آپ نے اسی چیپٹر میں سے یاد کیا، اور سیاق و اسباق بھی وہی چیز ہے کہ جو اس چیپٹر کے اندر موجود ہے۔ تو آپ اس کو لکھ لیجئے گا بغیر کسی گھبراہٹ کے، ہیزیٹیشن کے، آپ اس کو ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ وہ تو خلاصہ تھا، اب میں سیاق و اسباق میں خلاصہ لکھوں گا تو غلط ہو جائے گا، ایسا کوئی ایشو نہیں ہوگا، آپ لوگ کر سکتے ہیں بآسانی۔ تو آپ لوگ خلاصہ جات یاد کر لیں، سیاق و سباق آپ کا ایزیلی ہو جائے گا۔ آپ اگر سیاق و سباق یاد کر لیتے ہیں تو آپ خلاصہ ایزیلی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو پہلا جو ہمارا ہے خلاصہ وہ ہے اکبری کی حماقتیں، جو کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے، اور ان کے جو رائٹرز کے نام ہیں ان کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے لکھنا ہے، کیونکہ خلاصہ میں ہم سے حوالہ متن پوچھا جاتا ہے، یعنی کہ جو ہے شاعر کا نام۔ حوالہ متن میں ہم دو چیزیں لکھتے ہیں، سبق کا عنوان اور شاعر کا نام۔ سوری، شاعر تو نظموں اور غزلوں میں آئے گا، مصنف کا نام۔ تو مصنف کا نام آپ نے لازمی لکھنا ہے، جس کا 1 نمبر ہوتا ہے، باقی 9 نمبر کی آپ کی خلاصہ کی تشریح ہوتی ہے۔ تو دوسرا جو ہے ہمارے پاس موسٹ امپورٹنٹ ہے وہ ہے نواب محسن الملک۔ یہ ملک یا ملک جو بھی ہے اہم ترین ہے۔ اس کے بعد دستک، یہ بھی امپورٹنٹ ہے لیکن اہم ترین اتنا نہیں ہے۔ ہوائی، ہوائی بھی اہم ترین چیپٹر ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ مولانا ظفر علی خان، یہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا۔ اب ان کے آپ نے خلاصے بھی کر لینے ہیں اور ان کے سیاق و اسباق بھی آپ نے کر لینے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کر لیں، آپ کی دوسری آٹومیٹیکلی اس میں کور ہو جائے گی۔ تو ہمارا جو نیکسٹ کویشچن ہے، میرے تعلیمی رابطہ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب نے جو میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں وہ نہ صرف میری ویڈیو کو دیکھیں بلکہ لائک بھی کریں، کمنٹس بھی کریں اچھے سے، اور میرے چینل کو شیئر بھی کریں اور سبسکرائب خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں۔ تو ہمارا جو دوسرا کویشچن ہے وہ ہے اسباق برائے تشریح، یعنی کہ سیاق و سباق کے لیے آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، ٹھیک ہے، دیے 2 جائیں گے، آپ نے ان میں سے ایک کرنا ہوگا، اس کی تشریح کرنی ہوگی۔ اب اس میں بھی آپ کا سیم وہی پیٹرن ہوگا کہ آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس میں آپ سے ایک چیز پوچھی جاتی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کی تشریح کرنی، پیراگراف دیا ہوا ہوگا، اس وہاں پہ آپ نے مصنف کا نام بھی لکھنا ہوگا، اور یعنی کہ حوالہ متن دینا ہوگا۔ حوالہ متن میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا، ہم نے 2 چیزیں لکھنی ہوتی ہے، مصنف کا نام، حوالہ متن ہیڈنگ دیکھیں نا، اس میں پوائنٹ 1 پوائنٹ 2 ہم 2 پوائنٹس بناتے ہیں، پہلا آتا ہے مصنف کا نام، دوسرا آتا ہے سبق کا عنوان، سبق کا عنوان پہلا اور مصنف کا نام دوسرا۔ تو جیسا کہ اب آپ پیراگراف پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کس چیپٹر میں سے آیا، تو آپ نے اس چیپٹر کا نام لکھ دینا ہے، یعنی کہ سبق کا عنوان کیا ہے، فار ایگزامپل وہ آ جاتا ہے ہوائی، تو آپ نے ہوائی لکھ دینا ہے۔ اب ہوائی کے رائٹر کا کیا نام ہے، مصنف کا کیا نام ہے، اس کو بھی آپ نے لکھ دینا۔ تو یہ 2 نمبر اس کے ہوتے ہیں، باقی 8 نمبر آپ کی تشریح کے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سیاق و سباق کی پہلا چیپٹر ہے وہ ایوب عباسی ہے، دوسرا ہوائی ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے، نواب محسن الملک،
موسٹ امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بعد تشکیل پاکستان. تو یہ 4 آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں. اب 5 چیپٹر وہ اور 4 چیپٹر یہ 9 چیپٹر ہو گئے. آپ ان 9 چیپٹرز کے اچھے طریقے سے خلاصے یاد کر لیں. اگر ان میں سے کوئی سیاق و سباق آ جاتا ہے تو آپ اسی خلاصے کو ڈیٹیل سے اس کے اندر سیاق و سباق میں لکھ سکتے ہیں. یعنی وہی ہو گیا نا، لرن ون وہ کیا ہوتا ہے، بائی ون گیٹ ون فری. تو اس میں یہی ہے، لرن ون گیٹ ون فری. تو یہ وہ سین ہو جائے گا. آپ ایک چیز یاد کر لیں، دوسرا آپ آٹومیٹیکلی آپ کو یاد ہو جائے گا. تیسرا کوشچن جو ہمارا ہے وہ خلاصہ جات برائے نظم ہے. یعنی کہ ہمیں نظم میں سے خلاصہ دیا جائے گا جس کے اوپر ہم نے بہت لینتھی نہیں لیکن 5-6 لائنوں کا یا آپ کہنے کہ ہاف پیج کا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، خلاصہ لکھنا ہوتا ہے. 5 نمبر کا خلاصہ ہوتا ہے. تو پہلا ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، موسٹ امپورٹنٹ ہے. دوسرا ہے اسلامی مساوات، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. حمد اور نعت اگر آپ نہیں بھی کریں گے تو آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں. اللہ کی تعریف میں ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی ہم بہت کچھ لکھ سکتے ہیں. ہمیں یاد کرنے کی قطعاً بھی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا ہے حمد، چوتھا ہے نعت، اور 5واں ہے ہمارے پاس سراغ راہرو. تو نیکسٹ کوشچن ہے ہمارا نظم برائے، سوری یہ غزل ہوگا، وہ نظم تھا، ٹھیک ہے، وہ خلاصہ تھا نظم کا. یہ تشریح ہے، یعنی کہ اب تشریح آئیں گی. نظم میں سے کون سی تشریح آئے گی اور غزل میں سے کون سی تشریح ہوگی یہ ہم دیکھتے ہیں. حمد موسٹ امپورٹنٹ ہے تشریح کے لیے. نعت کریں گے تیسرے نمبر پہ. نوجوان سے خطاب، یہ علامہ اقبال کا ہے. شاید مجھے تو کافی ٹائم ہو گیا یہ پڑھے، بھول گئے ہوں اب تک کہ یہ شاید علامہ اقبال کا تھا. تو نوجوان سے خطاب موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر ہے. چوتھا جو ہمارے پاس ہے وہ ہے آدمی. تو ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے. اس میں سے آپ کی نظم کی تشریح لازمی پوچھی جائے گی. نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ ہے غزل برائے تشریح. اب غزل میں سے کون سے چیپٹر میں سے تشریح آئے گی اس کو دیکھتے ہیں. تو پہلی غزل ہمارے پاس خواجہ میر درد کی ہے. اہم امپورٹنٹ ہے، اہم ترین ہے، موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. دوسری غزل جو ہمارے پاس ہے وہ ہے غلام حمدانی مصطفیٰ صاحب کی، یہ بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے. تیسری مرزا غالب کی، چوتھی اقبال کی. تو ان 4 غزلوں کے چیپٹرز کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے. ان کے غزلوں کی جو شعر ہیں ان کی آپ نے وہ کیا کہتے ہیں پہچان کر لینی ہے کہ اگر ان میں سے کوئی آئے تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو. نیکسٹ ہمارا ڈیئر اسٹوڈنٹ جو کوشچن ہے وہ ہے اہم ترین خطوط. اب اس کوشچن میں آپ کو موسٹ امپورٹنٹ 7 to 8 لیٹرز ہیں وہ بتاؤں گا. 7 to 8 نہیں، 5 یا 6 امپورٹنٹ لیٹرز ہیں، وہ آپ نے اچھے طریقے سے کر لینے ہیں. اور ساتھ میں نے اس کا خط لکھنے کا پیٹرن بھی دیا ہوا ہے. آپ نے اس پیٹرن کے اکارڈنگ خط کو لکھنا ہے. تو انشاءاللہ آپ 10 میں سے 9 نمبر ایزیلی لے لیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں. پہلا لیٹر ہمارا ہے چھوٹے بھائی کو بری صحبت سے بچانے کے لیے اور پڑھائی پر توجہ دینے کے لیے خط لکھیں. دوسرا جو لیٹر ہے وہ ہے والد یا والدہ کے نام تعلیمی کارکردگی اور ہاسٹل کے شب و روز سے آگاہ کرنے کے لیے. تیسرا جو ہے وہ دوست کی والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس کے لیے امپورٹنٹ ہے. اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے. دوست کو امتحان میں کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے خط. دوست یا سہیلی جو بیرون ملک ہے اسے اپنے ہم وطنوں کی خدمت کے لیے آپ نے خط لکھنا ہے. 6 جو ہے نمبر 6 دوست کو چھٹیاں اکٹھے گزارنے کی دعوت. یعنی کہ اس کو آپ نے گاؤں بلایا ہے یا اپنے شہر بلایا ہے یا اپنے ملک بلایا ہے یا کسی دوسرے شہر میں جانے کے لیے بلایا ہے تو اس پر آپ نے لکھنا امپورٹنٹ ہے، دیکھ لیجئے گا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ نیکسٹ جو ہمارا کوشچن ہے وہ ہے خط لکھنے کے لیے آپ نے درج ذیل پیٹرن کو لازمی فالو کرنا ہے. اگر آپ اس پیٹرن کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ آپ 95% مارکس ایزیلی لے لیں گے. تو یہ میں نے خود سے ایک لیٹر کا نام لکھا ہے، ضروری نہیں کہ یہی لیٹر آئے گا. آپ نے صرف پیٹرن کو فالو کرنا ہے اور کیا لکھنا ہے کیسے لکھنا ہے وہ دیکھنا ہے. یہ نہیں دیکھنا کہ لیٹر یہ نہیں آیا یا یہ آنا ہی نہیں یا یہ تو ہے ہی نہیں. تو اس چیز کو آپ نے نہیں دیکھنا، آپ نے صرف پیپر پیٹرن کو دیکھنا. یہ میں نے چھوٹے بھائی کو لکھا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیلوں میں یا غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی حصہ لینے کا میں نے اس کو تلقین کی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے امتحانی مرکز. دوسرے نمبر پر پیارے بھائی یا محترم بھائی، محترم والد صاحب، جس کیٹیگری کا لیٹر ہوگا آپ نے وہی لکھنا ہے اس میں. السلام علیکم. تو یہ آپ دیکھ لیں، میں اس کو نہیں پڑھنے والا کیونکہ ویڈیو آگے کافی لینتھی ہوگی تو مزید لینتھی ہو جائے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں.
آپ دیکھ لیں، میں آپ کے لیے اس کو 2-4 سیکنڈ کے لیے پوز کر رہا ہوں تو آپ اس کو دیکھیں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے اس کو لکھنا ہوگا تو وہ ویڈیو کو پوز کر کے لکھ سکتا ہے۔ لاسٹ پر آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ دعا سلام کے بعد آپ نے لکھنا ہے والسلام، آپ کا بھائی، آپ کا بیٹا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا، تو اس ٹائپ کا جو بھی لیٹر ہوگا وہی اس کے اکارڈنگ ہی آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد الف ب ج اپنا نام بالکل بھی نہیں لکھنا آپ لوگوں نے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے آپ بیتی۔ آپ بیتی میں ہمارے پاس پہلی جو آپ بیتی ہے وہ ہے گلاب کے پھول کی آپ بیتی، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ایک کتاب کی آپ بیتی، پھر ایک قلم کی آپ بیتی، ایک سائیکل کی آپ بیتی، ایک کرسی کی آپ بیتی۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا آپ بیتی نہ کیجئے گا، تو اس کے چوائس میں آپ کے پاس وہ لیٹر ہوتا ہے، آپ لیٹر کو کر لیں، وہ زیادہ بیٹر ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس جو کوشچن ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ مضامین ہے، جو کہ 20 نمبر کا آپ کا مضمون ہوتا ہے۔ آپ اگر ان مضامین کو اچھے طریقے سے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ 20 میں سے 15 نہیں تو 18 نہیں تو 15 نمبر ایزیلی لے لیں گے۔ آپ نے کوٹیشنز لازمی لکھنی ہے، پیارا پیارا کر کے لکھنا ہے، تو آپ انشاءاللہ اچھے نمبر لے لیں گے۔ تعلیم نسواں ہے ہمارے پاس۔ تعلیم نسواں پوچھا جا سکتا ہے، یا اس کی بجائے وہ خواتین کا معاشی و سماجی کردار کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یا خواتین کا قومی ترقی میں کردار۔ موسٹ امپورٹنٹ مضمون ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کر لینا ہے۔ وقت کی پابندی یا پابندی وقت، حب وطن یا محب الوطن، ٹھیک ہو گیا۔ دہشت گردی یا اس کے بدلے میں ہمارے ملک کے قومی مسائل یا لوڈ شیڈنگ، کوئی بھی مسئلہ پوچھا جا سکتا ہے۔ آج کل ہمارے ملک کے جو مسائل ہے اس سے ریلیٹڈ لازمی مضمون پوچھا جائے گا، جیسے انگلش میں بھی پوچھا گیا تھا، تو آپ لازمی دیکھ لیجئے گا۔ رحمت للعالمین، محسن انسانیت، موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے یا اتحاد اسلامی، یہ ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، صرف نام چینج ہو رہا ہے۔ قومی اتحاد، قومی ہم آہنگی، موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ 7 نمبر پر جو ہے ہمارے پاس وہ ہے کالج میں پہلا اور آخری دن۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ، مجھے یاد ہے کہ جب میں سیکنڈ ایئر کے پیپر دے رہا تھا تب بھی یہ آیا تھا، انگلش میں بھی آیا تھا۔ انگلش میں ہاسٹل لائف آئی تھی، لیکن ظاہری بات ہے ہاسٹل لائف کس کو کہتے ہیں کہ کالج میں ہمارا پہلا دن ہوتا ہے اور ہاسٹل میں بھی ہمارا پہلا دن ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنا آخری لاسٹ ڈے لکھنا ہوتا ہے، کالج کا، یونیورسٹی کا، اسکول کا، جہاں کا بھی ہو ہم نے لکھنا ہوتا ہے ہاسٹل لائف میں۔ تو 8 نمبر پر ہے ہمارا نظام تعلیم، یہ تھوڑی سی مسٹیک ہوگی، ہارانیہ ہمارا نظام تعلیم یا مخلوط نظام تعلیم، تو امپورٹنٹ ہے یہ بھی مخلوط نظام تعلیم، اس کو دیکھ لیجئے گا۔ 9 نمبر پر ہے قومی ہیرو، وہ قائد اعظم بھی ہو سکتا ہے، وہ علامہ اقبال بھی ہو سکتا ہے۔ 10 نمبر پر ہے محنت کی عظمت، موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے سے کر لیجئے گا۔ ماحولیاتی آلودگی، ہم اور ہمارا ماحول یا گلوبل وارمنگ، تو ان تینوں میں سے کوئی ایک بھی نام پوچھ لیا جا سکتا ہے، مطلب ضروری نہیں کہ وہ ماحولیاتی آلودگی کہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ پر مضمون لکھیں یا ہم اور ہمارا ماحول پر مضمون لکھیں۔ سائنس کے یہ کرشمے آنا تھا، کرتے آ گیا، یہ ٹائپنگ مسٹیک تھوڑی ہو رہی ہے، معذرت اس چیز کی۔ سائنس کے کرشمے یا سائنس کے فوائد و نقصانات، سائنس کی رحمت، سائنس ہمارے لیے رحمت ہے یا زحمت ہے، ان 3-4 ناموں میں سے کوئی نام بھی آپ کو لکھ کے دے دیں گے، اس پر آپ نے مضمون لکھنا ہوگا، اہم ترین ہے۔ طلبہ کا معاشرے میں کردار، یہ بھی امپورٹنٹ ہے، آج کا دور ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ تھے ہمارے آج کے موسٹ امپورٹنٹ خلاصہ جات، سارا کچھ میں آپ کو A to Z بتا چکا ہوں، تفصیلی پیپر میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے تعلیمی رابطہ چینل کو آپ لوگوں نے لازمی سبسکرائب کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ میرے تعلیمی رابطہ چینل کو آپ نے شیئر کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے خود بھی اچھے اچھے کمنٹس کرنے ہیں، نہ صرف سبسکرائب کرنا ہے بلکہ کمنٹس بھی کرنے ہیں، ویڈیوز کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بھی چینل کو شیئر کرنا ہے کہ نہ صرف آپ کا فائدہ ہو بلکہ ان اسٹوڈنٹ کا بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، اور وہ بھی اچھے نمبر لے کر اچھے نمبروں سے پاس ہوں اور آگے اچھے کالج یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔